السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانیہ مسجد بوہرپور کراچی۔ بارک علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ رضيت بالله وبالإسلام صلى الله عليه وسلم رسولا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق الله العظيم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا
آخری رکوع تلاوت کیا ہے، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں جمعہ کے دن پڑھنے کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض روایات میں پہلے رکوع کا ذکر ہے اور بعض میں آخری کا، اور بعض میں مطلق سورہ کہف کا۔ باہر صورت اگر ساری صورت پڑھ لی جائے تو اس میں پہلا رکوع بھی آ جائے گا اور آخری بھی۔ جو شخص اس سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ فتنہ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس قدر بڑا فتنہ کہ مخلص ایمان والے ہی اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے خصوصی طور پہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ تو یہ مسیح دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیا تعلق ہے اس سورہ کا فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے؟ جب ہم اس سورت کے موضوع کو دیکھتے ہیں تو صاف سمجھ آتا ہے کہ اس صورت میں ایمان اور کفر کی آویزش کو ظاہر کیا گیا ہے، مومنین اور کافرین کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ سمجھایا یہ گیا ہے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو دراصل انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی۔ ایمان مضبوط ہوگا تو دجال کسی طرح گمراہ نہیں کر سکے گا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر بڑا دجال تو ایک طرف رہا، یہ چھوٹے چھوٹے دجال بھی انسان کو گمراہ کر سکیں گے۔ یہ ایمان اور کفر کی آویزش کو اچھی طرح اس سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہے اصحاب کہف کا۔ یہ اصحاب کہف چند نوجوان لڑکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ 7 تھے، 7 نوجوان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے۔ اور جس دور کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا، اور وہی اس وقت نبی تھے، انہی پر ایمان لانا دراصل اسلام تھا۔ یہ 7 نوجوان مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن حکومت یہودیوں کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف، ان پہ بد زبانی کرنے والے اور ان پہ بدترین الزامات لگانے والے۔ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ بد زبانی کرنے والے یہودی ہیں، لیکن عیسائی پھر بھی مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کو عزیز سمجھتے ہیں۔ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر
عیسائیوں کے کہنے کے مطابق اور یہودیوں کے کہنے کے مطابق انہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا۔ گویا سب سے زیادہ مخالف عیسائیوں کے وہ یہودی ہیں اور سب سے زیادہ حمایتی عیسائیوں کے مسلمان ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی کو بھی ثابت کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بھی واضح کیا اور علانیہ فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پہ چڑھایا۔ ہاں وہ گنہگار ضرور ہیں کہ انہوں نے انہیں قتل کرنے اور سولی پہ چڑھانے کا پورا پروگرام بنایا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ اپنے اس عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گئے اور یہودیوں کے پلید ہاتھوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وگرنہ یہودیوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ قرآن مجید میں ایک سورت سورہ مریم کے نام سے اسی سورہ کہف کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام تھا۔ وہ یا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ان کی والدہ کی طہارت بیان کی گئی ہے، اور بعض دوسری صورتوں میں بھی حضرت مریم کی نزاہت بیان کی گئی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ صدیق عورت تھی۔ اور یاد رکھیے انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو صراحتاً صدیقہ کہا، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور امت مسلمہ میں صدیق کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض روایات کے مطابق یہ لقب ان کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس میں نبی بننے کی پوری صلاحیت ہے، صرف وہ نبی نہیں، نبی بنایا نہیں گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہر شخص کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ہاں یہ لوگ اس درجے کے تھے کہ نبی بن سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبی نہیں بنایا، ہر کسی کو نبی نہیں بنایا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت ہے، معروف سورت، جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی اور ان کی والدہ کو صراحتاً عظیم ثابت کیا، جبکہ یہ خود بھی بہت سی غلطیاں مان چکے تھے۔ عیسائی مثلا یہ بات انہوں نے مان لی تھی کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اسلام نے آ کر بتلایا نہ حضرت مریم بری عورت تھی، نہ ان کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام نہ وہ برے آدمی تھے، بلکہ ان کو کلمت اللہ فرمایا، ان کو روح اللہ فرمایا، روح من اللہ یہ فرمایا۔ اتنی بڑی عظمت کسی اور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان نہیں کی ہوگی جو قرآن مجید نے بیان کی۔ اس کے باوجود عیسائی لوگ مسلمانوں کو دشمن اور یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ بات سمجھنے سے ماورا ہے۔
مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ ایک عیسائی عالم تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ. وہ بہت بوڑھے تھے، موحد، صحیح دین پہ عمل کرنے والے تھے. جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر حضرت ورقہ کے پاس پہنچ گئی اور فرمانے لگی اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے سنیے کیا کہتے ہیں. آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا جو غار حرا میں گزرا. تو انہوں نے اس وقت تصدیق کی. انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، بعض روایات میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، بعض میں حضرت عیسیٰ کا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا. یہ سب سے پہلی تصدیق اس عیسائی عالم کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں. اور اس وقت کے عیسائی بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی تصدیق کی تھی اسلام کی اور قرآن کی. جب وہاں مقابلہ ہو گیا تھا، مکے کے کافروں نے کہا یہ نیا نبی تمہارے نبی کی توہین کرتا ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر یہ سورت تلاوت کی. صورتحال یہ تھی کہ بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے اور جو وہاں دوسرے علماء بیٹھے تھے، پادری، پوپ، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے. اور نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں اس سے جو اس نے بیان کیا ہے. وہ مسلمان ہو گئے. حضرت نجاشی وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور روم کا بادشاہ جس کو ہرقل کہتے ہیں، یہ بھی عیسائی بادشاہ تھا. اس نے بھی برسرے دربار سب لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی. اس نے کہا تھا انہ لرسول اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حل لکم فی الفلاح والرشد، اپنے درباریوں سے کہا کیا تمہیں کامیابی چاہیے، کیا تمہیں ہدایت چاہیے؟ فاتبعوا ھذا النبی، اگر تمہیں کامیابی اور ہدایت چاہیے تو اس نبی کے پیچھے لگ جاؤ، اس نبی کی دعوت کو قبول کر لو. اور اس نے اپنے تخت پر ایڑی مار کے کہا تھا ابو سفیان، اگر جو باتیں تو نے مجھے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو اس جگہ پر اس نبی کا قبضہ ہوگا. اور جاتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا اے اہل سوریہ، اے ارض سوریہ، سوریہ شام کو کہتے تھے، آج کل بھی کہہ دیتے ہیں، اے ارض سوریہ تجھے میرا آخری سلام. عیسائی بادشاہوں نے تصدیق کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کے دین کی. عیسائی راہبوں اور عیسائی پادریوں نے تصدیق کی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے بہت بڑا احسان کیا عیسائیت پر، ان کے نبی اور ان کے نبی کی والدہ کی نزاہت کو بیان کر کے. تو میرے بھائی، یہ عیسائی تھے 7 نوجوان صحیح دین پہ عمل کرنے والے، لیکن چونکہ حکومت مخالف تھی انہوں نے ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور جا کر ایک غار میں چھپ گئے. باقی واقعہ وہ سارا آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں وہ 300 سے زیادہ سال تک ٹھہرے، 300 سے زیادہ.
یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اللہ چاہے کسی کو بغیر کھائے پیے دیر تک زندہ رکھے، یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. 300 سال سے زیادہ ان کو وہاں زندہ رکھا، سلائے رکھا، اور جب حکومت بدل گئی، عیسائیوں کی حکومت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا. سب سے پہلا واقعہ تو اس صورت میں یہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، جس میں ایمان کو جیت نصیب ہوئی اور کفر کو ہار نصیب ہوئی. یہ ٹھیک ہے ان کو روپوش ہونا پڑا، وہ غار میں جا کر چھپ گئے، لیکن بالآخر فتح انہی کی ہوئی جن لوگوں کے ڈر سے وہ جا کر چھپے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے جا کر باقاعدہ ان کا استقبال کیا، اصحاب کہف کا. یہ ایک واقعہ ہے جس میں ایمان کی جیت ہوئی. دوسرا واقعہ اسی سورہ میں 2 آدمیوں کا بیان کیا گیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، فرمایا ان کے سامنے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرماؤ. کہا گیا ہے کہ وہ 2 آدمی بھائی تھے، کوئی ضروری نہیں بھائی ہوں، بہر صورت عام مفسرین کا یہی خیال ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے. ایک باپ کے وارث بننے والے 2 بیٹے، ایک مومن دوسرا کافر. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے مومن سے کافر پیدا کر دے، کافر سے مومن پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اس طرح فرماتے رہتے ہیں، کبھی کافر سے مومن پیدا کر دیا، کبھی مومن سے کافر پیدا کر دیا. ایک باپ کے 2 بیٹوں میں سے ایک کو مومن بنا دیا، دوسرے کو کافر بنا دیا. وارث تو دونوں بنے باپ کے، لیکن مسلمان بھائی اس نے اپنی جائیداد کو اس طرح استعمال کیا جس طرح ایمان والے کرتے ہیں. حق و حرام، حق و حلال کا خیال رکھا، حلال و حرام میں تمیز کی، مال بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے اختیار نہیں کیے، بلکہ اپنے مال کو جائز جگہوں پہ صرف کیا. مال کو سنبھال کے نہیں رکھا، سانپ بن کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس مال کو اپنی ضروریات کے علاوہ لوگوں پہ بھی صرف کیا، جس کی وجہ سے اس کا مال تھوڑا تھا. اور یاد رکھیے حلال مال قلیل ہی ہوتا ہے، حلال مال قلیل ہی ہوتا ہے. عموماً زیادہ مال اس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے. اس لیے جس کو اللہ زیادہ مال سے نوازے وہ اپنے مال کو حرام سے اور مشتبہ سے بچائے. حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ سے بھی بچائے اپنے مال کو. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد محترم حضرت اسماعیل، وہ بڑے محدث تھے. جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے 1000 دینار ترکہ چھوڑا تھا، اور وفات کے وقت کہا کہ میرے اس 1000 دینار میں ایک بھی دینار حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ بھی نہیں ہے، حلال مال ہے خالص. اس مال سے تربیت پائی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ لوگوں کی زبانوں اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گئے. اس نیک بھائی نے مال کو صرف کیا طریقے کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق، جبکہ دوسرے کافر بھائی نے اپنی جائیداد کو بڑھایا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، حق ناحق نہیں دیکھا، جس طریقے سے بھی مال بڑھا اس کو بڑھایا. مال بڑھا لیا، اس مال کے ساتھ بڑا باغ بنا لیا. 2 باغوں کا ذکر آتا ہے. اور پھر اپنے اس بھائی کے پاس جاتا ہے، غریب مومن بھائی کے پاس. اس کو کہتا ہے تیرے پاس بھی وہی جائیداد تھی جو میرے پاس تھی،
تو اپنی جائیداد کا حساب لگا، میری جائیداد کا حساب لگا۔ اس مومن بھائی نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، مجھے تو وہی مال کافی ہے جو مجھے حلال طریقے سے ملا، جسے میں حلال طریقے سے صرف کروں۔ اس نے کہا یہ تم عجیب اللہ کی باتیں کرتے ہو، قیامت کی باتیں کرتے ہو، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اس بھائی نے کہا تھا نا، یہ جو تو باغ لیے پھرتا ہے، لمبی جائیداد لیے پھرتا ہے، اس کو تو تباہ ہونے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے، بلکہ 1 سیکنڈ بھی بہت ہے تباہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر تباہی پھیل جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر بالفرض مجھے رب کے پاس لایا بھی گیا تو مجھے وہاں بھی تجھ سے زیادہ ملے گا۔ یہ کافروں کو دھوکہ رہا ہے کہ یہاں ہم کو زیادہ ملا ہے، آخرت میں بھی زیادہ ملے گا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا، انہوں نے کام کیا تھا یہودی نہ ایک بڑے مشرک سردار کا، تو وہ سردار کام کی اجرت دینے میں پسو پیش کرنے لگا۔ وہ گئے کہ مجھے میری اجرت دے بھائی، میں نے تیری تلواریں بنائی ہیں۔ وہ کہنے لگا تو پہلے محمد کے ساتھ کفر کر، پھر تجھے دوں گا اجرت۔ اس نے کہا میں کفر نہیں کروں گا، خواہ تو مر جائے، مر کے دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا میں مروں گا، مر کے پھر اٹھوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں تو مرے گا اور پھر اٹھے گا مر کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں مر کے اٹھوں گا مجھ سے وہاں پیسے لے لینا، یہاں بھی مجھے مال ملا ہے، وہاں بھی مجھے مال ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جو دنیا کی تقسیم ہے یہی تقسیم آخرت میں ہوگی، نہیں، وہاں معاملے الٹ ہو جائیں گے۔ اس کافر نے بھی یہی کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر بالفرض میں دوبارہ اٹھا بھی تو تجھ سے وہاں بھی میری حالت زیادہ اچھی ہوگی۔ اور پھر اس کو کھینچ کر لے جانے لگا اپنے باغ کی طرف، کھینچ کر لے جا رہا تھا، چلو میرا باغ دیکھو، میری جائیداد دیکھو۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تیری جائیداد یہ راکھ بن جائے، ڈرو اس بات سے۔ لیکن وہ اپنے کفر کی باتیں کرتا ہوا چلا۔ قرآن مجید کہتا ہے پھر اچانک اللہ کا عذاب آیا، اچانک اللہ کا عذاب آیا جس کے ساتھ اس کا پورا باغ جل گیا، سوائے راکھ کے وہاں کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر لگا ہاتھ ملنے، ہتھیلیاں ملنے، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کفر نہ کیا ہوتا، شرک نہ کیا ہوتا۔ اس جگہ بھی ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوا، ایمان والا جیت گیا، کفر والا ہار گیا۔ ایمان والا جیت گیا، کفر والا ہار گیا۔ دجال بھی سب سے بڑا کافر ہوگا۔ دجال یہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے عربی زبان میں۔ اس کا معنی ہے فراڈی، دھوکے دینے والا، جال ساز، اس کو کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا فراڈی، دھوکے باز اور جال ساز، یہ اس کا معنی ہے گویا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اور دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے جھوٹے، 30 جھوٹے دجال آئیں گے
جن میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو آخری دجال ہے یہ مشہور ہو گیا دجال کے لقب سے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا وعدہ کرے گا۔ کیا وعدہ کرے گا؟ یہ وعدہ کرے گا کہ میں رب ہوں۔ باقی تو دجال دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں، جھوٹے نبی ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کم ہے۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کچھ دے گا، بڑا کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ پہاڑ ہوگا دولت کا۔ حدیث میں پانی اور روٹی وغیرہ کے لفظ ہیں، مطلب ہے کہ اس کو ہر چیز اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہ بانٹتا پھرے گا لوگوں کو، کن کو؟ جو اس کو رب مانیں گے، جو اس کو رب مانیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کو رب مانیں گے ان کے علاقہ میں وہ حکم دے گا بادلوں کو بارش برساؤ، بادل بارش برسائیں گے۔ زمین کو حکم دے گا اخرجی کنوزک، اچھی طرح اپنی پیداوار دے۔ فرمایا جس علاقہ میں لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے وہاں بارشیں پڑیں گی، خوب پیداوار ہوگی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے کھا کھا کر۔ لیکن جو لوگ اس کو رب نہیں مانیں گے ان کے علاقہ میں وہ قحط برپا کر دے گا۔ بادلوں سے کہے گا مت بادل برساؤ، زمین سے کہے گا مت انگوری اگاؤ۔ وہ بیچارے بارش سے محروم ہو جائیں گے، فصلوں سے محروم ہو جائیں گے، ان کے جانور کمزور ہوں گے، وہ خود بھی کمزور ہوں گے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان کے لیے پیدا کرے گا۔ اس کو جو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اختیارات دے گا وہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے۔ کون ہے جو اس کے جھوٹ کو مانتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، اور کون ہے جو اس کے جھوٹ کا انکار کرتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کافر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایسی نشانی رکھ دیں گے جس سے دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ نشانی کیا؟ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان سب نے ڈرایا دجال سے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے ڈرایا۔ لیکن میں تمہیں اس کی ایک نشانی بتلاتا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی، بہت قبیح شکل ہوگی اس کی۔ اب جو اس کے چہرے کو دیکھے گا وہ تو سمجھ جائے گا یہ کافر ہے۔ یہ کہتا ہے میں رب ہوں، اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، کہے گا میں رب ہوں۔ جو اس کے شعبدے دیکھیں گے، یہ کہیں کہتا ہے بارش برسے، بارش برسنے لگتی ہے، کہیں کہتا ہے پیداوار ہو تو زمین پیداوار دینا شروع کرتی ہے، کہیں کہتا ہے قحط پڑ جائے تو قحط پڑ جاتا ہے۔ جو ان شعبدوں کو دیکھیں گے وہ اس کو رب مان لیں گے۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ لوگ شعبدوں کو دیکھتے ہیں، شعبدوں کو، کسی کے عمل و کردار کو نہیں دیکھتے، صرف شعبدے دیکھتے ہیں۔ دیکھو جی اس نے بتا دیا تو فلاں جگہ سے آیا ہے، تیرے گھر میں اتنے بھائی رہتے ہیں، اتنی بہنیں رہتی ہیں، تم پر یہ وارداتیں ہوئی ہیں، لہذا یہ بہت کرنی والا بن گیا ہے۔ لوگ یہ شعبدے دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ بیچارے اگر کچھ کرنے والے ہوتے تو ہمارے پیسے پہ کیوں پلتے، ہمارے پیسے کے محتاج کیوں ہوتے۔ یہ کسی سے فیس لیتے ہیں، کسی سے ہزاروں میں، کسی سے لاکھوں میں۔ اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو کیا ضرورت تھی ان کو لوگوں سے پیسے مانگنے کی۔ یہ نہیں دیکھتے، شریعت کی نصوص کو نہیں دیکھتے، دیکھتے کیا ہیں؟ شعبدے دیکھ لیے، جی اس نے غیب کی خبر دے دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یہ باتیں، یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، شیطان کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آدمی آتا تھا آپ اسے قرآن پڑھ کے سناتے تھے،
آپ اس کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، کبھی آپ نے شعبدے نہیں دکھائے، کبھی کسی کو نہیں کہا تو فلاں جگہ سے آیا ہے، تیرے اتنے بھائی ہیں، تیری اتنی بہنیں ہیں، تم پر یہ وارداتیں گزری ہیں، کبھی کسی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ کام تو شیطان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اسی لیے تو ان کو یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ لوگوں کا امتحان مقصود ہے کہ کیا لوگ ان کے یہ شعبدے سن کر، ان کی چند باتیں سن کر ان کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات رکھنے والے ہیں، یا پھر وہ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، نصوص کو دیکھ کر وہ سمجھیں کہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ کے نبی کی طرح قرآن پڑھ کے سناتے آنے والوں، اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناتے، لیکن یہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے، کتاب و حکمت عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے بن جاؤ، میری طرف آؤ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے مانو۔ اور یہ لوگ وہ کرتے ہی یہ ہیں، لوگوں کو اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اس لیے ان کو شعبدے دکھاتے ہیں، اس لیے ان کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مومن آدمی وہ کبھی ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ نصوص کو دیکھتا ہے، نصوص سے مراد قرآن مجید کی آیات اور احادیث کرام کے الفاظ۔ تو میرے بھائی وہ دجال، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی اختیار دے دیں گے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا چہرہ وہ بتا رہا ہوگا یہ رب نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو، اس کا تو چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دنیاوی مفادات کے تابع لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھیں گے، اس سے مفادات حاصل ہو رہے ہیں، اس سے خوشحالی حاصل ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ۔ فرمایا اگر میں ہوا فانا حجیج، میں لڑوں گا اس سے، میں لڑوں گا، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو پھر ہر آدمی، مومن آدمی اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس شخص سے لڑے۔ یہ دجال ساری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، ساری دنیا پہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج کل بڑی طاقتیں، امریکہ جیسا، جس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس پہ اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں، اس کے سکے کی قیمت گرا دیتے ہیں، اس کی تجارت بند کر دیتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار بنا کر ان کی اقتصادی حالت تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دجال جیسے کام ہیں، دجال جیسے کام۔ اور جو ان کی بات مانے اس کے لیے ڈالر ہیں، اس کے لیے قرضے ہیں، چاہے سود پہ ہی ہوں، اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دجال کا کام ہے جو آج کل بڑی طاقتیں سر انجام دے رہی ہیں۔ مومن آدمی کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ان چیزوں کو نہ دیکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کو، جو صحیح بندے ہوں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے، بے آب و گیا وادی، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، وہاں کوئی زیرو چیز نظر نہیں آتی تھی، نہ وہاں بارش ہوتی تھی، یا یوں کہیں وہاں کوئی پانی کا انتظام تھا ہی نہیں۔ جب پانی نہیں تو فصلیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ اللہ کا نبی اپنے ایک بیٹے اور اس کی والدہ کو، نوجوان والدہ، ایک پہلا بیٹا، پہلے بیٹے کی والدہ کس عمر میں ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، 16-17 سال عمر ہوگی، 18 سال ہوگی، 20-22 سال ہوگی۔ اس کو، اس نوجوان لڑکی کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کس اعتماد پر کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور واقعتاً جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ
جب انہوں نے محسوس کیا تو پوچھا ابراہیم الی من تترکنا، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دینا تو دور کی بات ہے، ادھر کو دیکھا بھی نہیں اور چل دیے اپنے اصل علاقے کی طرف۔ کچھ دور تک بھاگی پیچھے ہاجرہ، اور پھر سوال بدل کر کہنے لگی کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ پھر جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ نے ایک ایمان افروز کلمہ کہا، اذن لا یضیعنا ابدا، اگر تجھے اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں ٹھہرانے کا تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور واپس چلی گئیں، پھر نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں، جا کر رہی، بیٹا بھی وہیں رہا، آپ بھی وہیں رہی۔ ایک وقت آ گیا پانی ختم ہو گیا، چھاگل میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تھیلی میں کھجوریں تھی ختم ہو گئیں، ماں کے پستانوں سے دودھ ختم ہو گیا، بیٹا موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، یہ پانی کی طلب کے لیے بھاگی پھرتی تھی، کبھی ایک پہاڑ پہ کبھی دوسرے پہاڑ، پتہ تو تھا وہاں کچھ نہیں، لیکن ماں کی ممتا بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کیسے دیکھتی مرتے ہوئے بچے کو؟ حدیث کے لفظ ہیں بچہ موت کی حالت میں تھا، موت کی حالت میں، اس لیے بھاگی پھرتی تھی۔ اچانک ان کو نظر آیا کہ وہاں ایک آدمی کھڑا اپنی ایڑی کے ساتھ زمین کو کورید رہا ہے، وہاں سے بھاگی، اتنے میں وہاں سے پانی نکل چکا تھا، اور پھر اس آدمی نے کہا، وہ آدمی دراصل حضرت جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا ہاجرہ گھبرانا نہیں، وہاں یہ لفظ ہیں اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بچہ جوان ہوگا، یہ بچہ جوان ہوگا اور یہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہاں اللہ کا گھر بنائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا وہ بچہ، یہاں پانی نہیں تھا، یہاں کوئی کھانے والی چیز نہیں تھی، وہ بچہ جوان ہوا، بچہ جوان ہوا، بیت اللہ بھی اس نے بنایا اپنے والد محترم کے ساتھ، اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے، جن 10 بیٹوں کی نسل نے پورا عرب بھر دیا، سارا عرب آباد کر دیا اس بیٹے سے جو بے آب و گیاہ زمین میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اللہ ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا، لہذا کبھی بھی ہم ایمان کا سودا نہیں کریں۔ آخر میں آتا ہے کہ وہ دجال ساری دنیا پھرے گا، پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، پھر جائے گا مکے اور مدینے کی طرف، لیکن جرت نہیں ہوگی مکے کی طرف جانے کی، مدینے کے قریب آئے گا لیکن حرم سے باہر اپنا کیمپ لگا کر بیٹھ جائے گا، اسلحہ پورا ہے، فوج پوری ہے اور اختیارات بھی ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے، اس کے باوجود اس میں جرت نہیں ہوگی کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو، مکہ کا تو رخ ہی نہیں کرے گا، مدینہ منورہ کا رخ کرے گا لیکن حرم سے باہر بیٹھ جائے گا، جرت نہیں ہوگی کیونکہ یہ شعبدے بازوں میں ایمان نہیں ہوتا، ایمانی قوت ہی دراصل اصل قوت ہے۔ اور پھر مدینہ سے ایک مومن اٹھے گا، مومن بے اسلحہ نہتہ آدمی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، اکیلا لیکن ایمان کی قوت سے بھرپور وہ نوجوان اٹھے گا اور دجال کے کیمپ میں جائے گا، دجال کے کیمپ میں جا کر برسرے دربار کہے گا اشہد انک الدجال الذی اخبرنا بہ نبینا، میں گواہی دیتا ہوں تو وہ فراڈی، جھوٹا اور دغا باز شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی۔ وہ حیران رہ جائے گا، دجال حیران رہ جائے گا، مجھے میرے کیمپ میں آ کر، میرے دربار میں آ کر، میری فوج میں آ کر مجھے اتنا بڑا اس نے گالی دی ہے، اتنی بڑی مجھے گالی دی ہے کہ تو دجال ہے، فراڈی ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے۔ بڑے غصے میں آ کر تلوار مار کے اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا، حدیث میں آتا ہے 2 ٹکڑے کر دے گا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان 2 ٹکڑوں کو بھی جوڑ دیں گے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ میں پوری تفصیل بیان نہیں کر رہا، وقت پورا ہو رہا ہے۔ وہ 2 ٹکڑے پھر مل جائیں گے،
اور جب وہ دوبارہ کھڑا ہوگا وہ نوجوان، حدیث میں آتا ہے وہ ہنس رہا ہوگا، اس کا چہرہ سرور کے ساتھ چمک دمک رہا ہوگا، اور وہ کہے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، اور ہمیں یہ نشانی بھی بتلائی تھی جو تو نے ابھی لوگوں کو دکھائی ہے کہ مجھے مار دیا ہے، مجھے کاٹ دیا ہے، 2 ٹکڑے کر دیا ہے اور پھر مجھے جوڑ دیا ہے۔ اب یہاں بھی ایمان جیت گیا، کفر ہار گیا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا پھر اس کی تمام قوتیں سلب ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ہے باطل، باطل میں کبھی دوام نہیں ہوتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کی قوتیں سلب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ پوری کوشش کرے گا اس نوجوان کو دوبارہ قتل کرنے کی، لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ اسی نے پہلے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جیسے لوہے کی گردن ہوتی بنا دے گا، وہ گرا کر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا تلوار کے ساتھ، لیکن اب قوتیں سلب ہو چکی، اب قوتیں سلب ہو چکی، اب باطل مٹ چکا، اس کو نہیں مار سکے گا۔ ایمان جیت گیا، کفر ہار گیا، اور پھر بھاگے گا دجال یہاں سے، اس کو پتہ چل جائے گا میری قوتیں سلب ہو چکی ہیں، اب شیطان مجھے کوئی قوت نہیں دے سکتا ہے، اور پھر وہ فلسطین کی طرف بھاگے گا جو اس کا اصل وطن ہوگا، کیونکہ یہ یہودی ہوگا، دجال یہودیوں کا بڑا ہوگا، وہاں بھاگے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ پھر نازل فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردود کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ ویسے تو آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے نا، ان کے سانس ہی ایسا ہوگا، جہاں تک سانس جائے گا وہاں تک کہ سب لوگ مر جائیں گے دشمن، لیکن اس دجال کو لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور دجالی قوت کے خاتمے کا اعلان کر کے اسلام کے غلبے کا اعلان فرمائیں گے۔ یہ وہ آخری واقعہ ہے، آخری واقعہ ہے جس میں ایمان جیت جاتا ہے، کفر ہار جاتا ہے۔ بس یہی ہے اس صورت میں ہے، اور بھی واقع ہیں، میں نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں سمجھانے کے لیے کہ دراصل ایمان ہے اصل قوت۔ ہم ایمان پہ قائم رہیں تو کوئی دجال، کوئی شعبدہ باز، کوئی فراڈی وہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایمان پہ قائم رہیں، اور یہ آخری رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، یہ آخری رکوع نچوڑ ہے پوری سورت کے مضمون کا۔ اس میں یہی بیان کیا ہے، مومن اور کافر کی بات کی ہے آخر میں، مومن اور کافر کی بات۔ وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں، مومن اور کافر کی بات کی ہے۔ مومن وہ ان کو یہ ہوگا، کافر ان کو یہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اگر ہم میں ایمان کی دولت موجود ہوگی تو انشاءاللہ تمام دجالی قوتیں ہمارے ایمان کے سامنے شکست خوردہ ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہمارا ایمان کامل ہو۔ اگر ہم منافقوں کی طرح بین رہے، نہ پورا ایمان کا مظاہرہ کیا نہ پورے کفر کا مظاہرہ کیا، تو پھر یہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے بہرہوار فرمائے اور ہر دور کے دجالوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔